واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 287 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سورج غروب ہو چکا تھا۔ 4 گھوڑے سوڈان کے دارالحکومت میں داخل ہوئے اور سیدھے فوج کے مرکز کے سامنے جا رکے۔ عمرو درویش کو معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا اور کس سے ملنا ہے۔ اسے ذہنی تخریب کاری کی تربیت یہیں سے ملی تھی۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو اس سوڈانی سالار کا نام بتایا جس نے اسے اس کام کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے فوراً سالار کے گھر پہنچا دیا گیا۔ ناکام لوٹے ہو یا کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ سوڈانی سالار نے دیکھتے ہی کہا۔ اچھی خبر سنیں۔ عمرو درویش نے عاشی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آپ مجھ پر اعتبار نہ کریں۔ عاشی تھکن سے چور پلنگ پر گر پڑی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے عمرو درویش سے کہا، انہیں ساری بات خود ہی بتاؤ اور ذرا جلدی کرو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ ہماری مہم اتنی جلدی کامیاب ہوئی جس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی، عمرو درویش نے کہا، اور پوری تفصیل سے سنایا کہ اس نے کس طرح پانی کو آگ لگائی اور طور کے جلوے دکھائے ہیں، اور اس کے بولنے کا جو انداز تھا اس نے تو مجھے حیران ہی کر دیا تھا۔ عاشی نے عمرو درویش کے متعلق کہا، لوگ اس کے شعبدوں سے اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنے اس کی زبان سے۔ کیا آپ کو ابھی تک کوئی بتانے نہیں آیا کہ وہاں ہم نے کس حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے؟ عمرو درویش نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں آیا، سوڈانی سالار نے کہا۔ میں تم دونوں کے متعلق پریشان تھا۔ عمرو درویش کو یہ سن کر اطمینان ہوا کہ ابھی تک کوئی جاسوس نہیں پہنچا۔ جاسوس جو مسلمانوں کی حراست سے فرار ہو کر آ رہا تھا وہ بھی دور تھا، اس کی رفتار وہ نہیں تھی جو عمرو درویش کی تھی۔ ناظرین، اس رفتار سے اسے صبح کے وقت پہنچنا تھا۔ عمرو درویش کا دھوکہ اسی جاسوس کی غیر حاضری میں ہی چل سکتا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی اصل صورتحال کو بے نقاب ہوتے ہی عمرو درویش کو قید خانے میں بند ہونا تھا۔ اب مجھے اسحاق کی ضرورت ہے، عمرو درویش نے کہا۔ میں آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے ذہن صاف کر چکا ہوں۔ میں نے انہیں اس پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ سوڈان کے وفادار ہو جائیں۔ میں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت اور دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی فرعونوں کا جانشین ہے۔ اب مسلمانوں کو اپنا کوئی قائد کہہ دے کہ ہمیں سوڈان کا وفادار ہونا چاہیے، اس علاقے کی تمام تر آبادی آپ کی ہوگی۔ میں نے وہاں معلوم کر لیا ہے اور میں خود بھی جانتا ہوں کہ یہ قائد اسحاق کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسے وہاں کے مسلمان پیر مانتے ہیں، مگر اسحاق سے منوائے کون؟ سوڈانی سالار نے کہا، میں اسے اس خطے کی امارت کی لالچ دے چکا ہوں، اسے ایسی ایسی اذیتیں دی ہیں جو گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عاشی بھی ناکام ہو چکی ہے، اب مجھے کوشش کرنے دیں، عمرو درویش نے کہا۔ اسے قید خانے سے نکال کر اسی کمرے میں بھیج دیں جہاں آپ نے اسے ایک بار رکھا تھا اور مجھے بھی رکھا تھا۔ آپ اس کے دشمن ہیں، میں اس کا ساتھی ہوں، کیا وہاں عاشی کو ایک بار پھر آزماؤ گے؟ سوڈانی سالار نے پوچھا۔ نہیں، عمرو درویش نے جواب دیا، میں اپنی زبان کا جادو آزماؤں گا۔ اسے اگر ابھی اس کمرے میں لے جائیں تو مجھے امید ہے کہ صبح تک میں اسے اپنے جال میں پھانس لوں گا۔ میرے پاس وقت زیادہ نہیں، اس علاقے سے میری غیر حاضری لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں مصری جاسوس بھی ہیں، میں نے وہاں جو جادو چلایا ہے اسے مصری جاسوس میری غیر حاضری میں بیکار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سوڈانی سالار نے ان 2 چھاپا ماروں کے متعلق پوچھا جو عمرو درویش کے ساتھ تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ اس کے محافظ اور مرید ہیں اور یہ اس کے ساتھ رضاکارانہ طور پر آئے ہیں۔ ناظرین، وہ ایک عمارت کا خوشنما کمرہ تھا جس میں اسحاق کو لایا گیا۔ سالار خود اسحاق کو قید خانے میں سے لانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے اسحاق سے کہا، میں تمہارے قومی جذبے اور ایمان کا قائل ہو گیا ہوں۔ تمہارا ایک دوست عمرو درویش تم سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ملاقات اچھے ماحول میں ہو۔ مجھے قید خانے سے زیادہ غلیظ اور جہنمی ماحول اور تمہارے محلات سے زیادہ دل فریب ماحول اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکتے۔ اسحاق نے کہا، مجھے تہ خانے میں لے چلو یا بالا خانے میں، میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ سوڈانی سالار
سالار ہنس پڑا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں عمر درویش اس کے انتظار میں موجود تھا۔ ناظرین، سوڈانی سالار بھی کمرے میں رہا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم نے ان کافروں کے ہاتھ اپنا ایمان بیچ ڈالا ہے، اسحاق نے عمر درویش سے کہا۔ تمہارے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ تم بہت دنوں سے قید خانے سے باہر گھوم رہے ہو، مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے چہرے پر بھی یہی رونق اور آنکھوں میں یہی چمک دیکھنا چاہتا ہوں جو تم میرے چہرے پر اور آنکھوں میں دیکھ رہے ہو۔ عمر درویش نے کہا، ذرا مجھے مہلت دو، ذرا سی دیر کے لیے اپنا دل اور اپنا ذہن مجھے دے دو، تحمل اور اطمینان سے میری بات سنو۔ ناظرین، سوڈانی سالار پاس کھڑا تھا، وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسحاق اس کا نہایت اہم قیدی تھا اور عمر درویش بھی قیدی ہی تھا۔ یہ عمر درویش کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، وہ ان دونوں کو ایک ایسے کمرے میں آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا جو قید خانے کا کمرہ نہیں تھا۔ اس نے 4 سنتریوں کا انتظام کر دیا تھا، 2 کمرے کے سامنے کھڑے تھے اور 2 پچھلے دروازے کے سامنے۔ ناظرین، برچھیوں اور تلواروں کے علاوہ انہیں تیر و کمان بھی دیے گئے تھے تاکہ فرار کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ عمر درویش چاہتا تھا کہ سالار وہاں سے چلا جائے، مگر سالار وہاں سے ہٹتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں عمر درویش اسحاق کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ ناظرین، عاشی کو سوڈانی سالار نے نہانے دھونے اور آرام کے لیے اسی عمارت کے ایک کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ سوڈانی سالار کو اس کمرے میں لے جا سکتی تھی مگر اس کے ادھر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سوڈانی سالار الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جاسوس جو صحیح صورتحال بتانے آ رہا تھا شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ ناظرین، وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عمر درویش کے دونوں چھاپا مار اسی عمارت کے ایک برآمدے میں عمر درویش کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عاشی باہر آئی۔ وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی، اس کا حسن نکھر آیا تھا، چہرے سے سفر کی تھکن بھی دھل گئی تھی۔ وہ چھاپا ماروں کے پاس جا رکی۔ سالار چلا گیا؟ عاشی نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک چھاپا مار نے جواب دیا، وہ اندر ہے، اسے چلے جانا چاہیے، عاشی نے کہا اور وہ اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ ناظرین، عمر درویش نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے امید کی کرن نظر آئی۔ سوڈانی سالار نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ آ گئی جو اس جیسے مردوں کے ہونٹوں پر عاشی جیسی دلکش لڑکی کو دیکھ کر آیا کرتی ہے۔ ناظرین، عاشی ٹہلتے ٹہلتے سالار کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے عمر درویش کو گہری نظروں سے دیکھا۔ عمر درویش کو موقع مل گیا، اس نے عاشی کو اشارہ کیا کہ سالار کو یہاں سے غائب کرو۔ اسحاق بھائی، عمر درویش نے پوچھا، کیا ہم سوڈان کے بیٹے نہیں ہیں؟ میں سب سے پہلے اسلام کا بیٹا ہوں، اسحاق نے جواب دیا، اور میں اب بھی مصری فوج کا کماندار اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا وفادار ہوں۔ اگر سوڈان کی زمین میری ماں ہے تو میں اپنی ماں کو اسلام کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ عمر درویش، میں تمہاری طرح اسلام کی عظمت اور اپنی غیرت کو فروخت نہیں کر سکتا۔ عاشی نے پیچھے سے سوڈانی سالار کے کندھوں پر دونوں بازو رکھے اور منہ اس کے کان سے لگا کر کہا، چند دنوں میں آپ کا دل مر گیا ہے؟ سوڈانی سالار نے گھوم کر دیکھا تو عاشی کے گال اور بکھرے ہوئے بال سالار کے گالوں سے ٹکرا گئے۔ عاشی مسکرا رہی تھی۔ اس نے مخمور اور تشنہ لہجے میں کہا، میں اتنی خطرناک اور تھکا دینے والی مہم سے واپس آئی ہوں، کل پھر انہی جنگلیوں کے پاس چلی جاؤں گی جن کے پاس پینے کو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں تو شراب کی بو کو بھی ترس گئی ہوں۔ اوہ، سوڈانی سالار نے چونک کر کہا، میں تو اس قصے میں تمہیں بھول ہی گیا تھا، میں کسی سے کہہ دیتا ہوں تم اسی کمرے میں چلو۔ عاشی نے کہا، اکیلے کیا خاک مزہ آئے گا، آپ بھی چلیے، یہاں کوئی خطرہ نہیں، دونوں طرف سنتری کھڑے ہیں۔
ناظرین، عاشی اس فن کی استاد تھی۔ بچپن سے اب تک اسے مردوں کو اپنے جال میں پھانسنے اور انگلیوں پر نچانے کی تربیت دی گئی تھی۔ اس نے یہی فن اپنے آقاؤں اور استادوں کے خلاف آزمانا شروع کر دیا۔ سوڈانی سالار اس کی مسکراہٹ کے فریب میں آ گیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ناظرین، باہر جا کر اس نے ایک ملازم کو شراب لانے کو کہا اور عاشی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ عاشی نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور ذرا سی دیر میں بوڑھے سالار پر جوان لڑکی کا طلسم طاری ہو گیا۔ ناظرین، اتنے میں شراب آ گئی۔ عاشی نے سالار کو جام پہ جام پلانے شروع کر دیے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں عمرو درویش اور اسحاق کی جانب۔ نیت صاف ہو تو خدا بھی مدد کرتا ہے۔ عمرو درویش نے اسحاق سے کہا، میں نے جو سوچا تھا وہ ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے عملی شکل میں آ گیا ہے۔ ساری بات شہر سے نکل کر سناؤں گا۔ 2 چھاپا مار ساتھ لایا ہوں، 2 سنتری ادھر کھڑے ہیں، 2 ادھر۔ ہمیں صرف اس طرف کے سنتریوں کو ختم کرنا ہے جس طرف سے نکلنا ہے۔ 4 گھوڑے اپنے تیار کھڑے ہیں اور 4 گھوڑے سنتریوں کے بھی تیار کھڑے ہیں تاکہ فرار کی صورت میں وہ ہمارا تعاقب کر سکے۔ اپنے ہاں مصر کے کچھ لوگ آئے ہیں۔ ایک آدمی بہت دانش مند معلوم ہوتا ہے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ قاہرہ میں اطلاع پہنچ گئی ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ سالار کو لڑکی لے گئی، میں ذرا باہر جائزہ لوں، لڑکی کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ کیوں؟ اسحاق نے پوچھا۔ اس بدکار کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ باہر چل کر بتاؤں گا، عمرو درویش نے کہا۔ یہ کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں، لڑکی مسلمان ہے۔ عمرو درویش باہر نکلا۔ ناظرین، سنتریوں نے اسے سوڈانی سالار کے ساتھ اس کمرے میں آتے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے اسے احترام کی نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے چھاپا ماروں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ سنتریوں کو سنبھالنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے اس کمرے کا دروازہ آہستہ سے ذرا کھولا۔ سالار کے ہوش شراب میں ڈوب چکے تھے۔ اس نے جھوم کر پوچھا، کون ہے؟ میں دیکھتی ہوں، عاشی نے کہا۔ ہوا سے دروازہ کھل گیا ہے۔ اس نے سالار کو سہارا دے کر پلنگ پر لٹا دیا۔ سالار نے بازو پھیلا کر لڑکھڑاتی آواز میں کہا، تم بھی آؤ، نشے کو دگنا کر دو۔ عاشی باہر نکل آئی اور آواز پیدا کیے بغیر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ناظرین، عمرو درویش اور عاشی نے دونوں چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور اسحاق والے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ناظرین، سوڈانی جاسوس شہر میں داخل ہو چکا تھا اور وہ جاسوسی کے مرکز کی طرف جا رہا تھا۔ عمرو درویش نے دونوں سنتریوں سے کہا، دونوں اندر چلیں اور قیدی کو قید خانے میں لے جاؤ۔ سالار نے حکم دیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر لے جانا۔ دونوں سنتری اکٹھے اندر گئے، ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ دونوں چھاپا مار بیک وقت ان پر جھپٹے، دونوں کی گردنیں ایک ایک چھاپا مار کے بازو کے شکنجے میں آ گئی۔ ناظرین، چھاپا ماروں نے خنجر پہلے ہی نکال لیے تھے، انہوں نے سنتریوں کے دلوں پر وار کیے اور انہیں ختم کر دیا۔ ناظرین، وہ سوڈانی جاسوس بھی اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور نائب سالار کو صحیح رپورٹ دے رہا تھا۔ عمرو درویش نے اسحاق سے کہا، فوراً نکلو باہر، 4 گھوڑے عمرو درویش کے کھڑے ہیں اور 4 سنتریوں کے۔ دوسری طرف کے سنتریوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، یہ سب گھوڑوں پر بیٹھے۔ رات نے فرار پر پردہ ڈالے رکھا۔ ناظرین، شہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو فوراً ایڑ نہ لگائی، عاشی بھی ان کے ساتھ تھی۔ سوڈانی جاسوس نے اپنی رپورٹ دی تو نائب سالار اسے سوڈانی سالار کے پاس لے گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہے۔ دونوں ادھر آئے تو راستے میں انہوں نے 5 گھڑ سوار جاتے دیکھے، وہ ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے۔ ناظرین، اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو نہ پہچان سکا۔ نائب سالار نے اس برآمدے میں جا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے 2 سنتری کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے دونوں سنتریوں کی لاشیں پڑی نظر آئی۔ ناظرین، خون بہہ بہہ کر ہر طرف پھیل گیا۔ نائب سالار نے اندر جا کر دوسرا دروازہ کھولا، ادھر 2 سنتری آرام سے کھڑے تھے۔ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ ایک کمرے میں سالار پلنگ پر پڑا نشے میں بدمست عاشی کو پکار رہا تھا۔ نائب سالار نے اسے بلایا اور
اٹھایا۔ عاشی نے اسے بہت ہی زیادہ پلا دی تھی۔ اسے جب بتایا گیا کہ 2 سنتری کمرے میں مرے پڑے ہیں تو ذرا ہوش میں آیا۔ جب وہ بات سننے اور سمجھنے کی حالت میں آیا، اس وقت عمرو درویش، اسحاق اور 2 چھاپا مار اور عاشی شہر سے بہت دور نکل گئے تھے۔ تعقب بیکار تھا۔ صبح کے وقت اسے صحیح صورتحال کا علم ہوا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 288 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔